اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کے پہلے پارے کا چھٹا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے آج کی اس مختصر سی تفسیر کی شروعات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کا جو رکوع گزرا ہے یعنی آیت نمبر 40 سے لے کر اور آیت نمبر 46 تک جس رکوع میں 7 آیتیں تھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو وہ احسانات اور انعامات اور وہ وعدے یاد دلائے جو بنی اسرائیل نے اللہ سے کیے تھے اور جو انعامات انہوں نے اللہ سے وصول کیے تھے۔ اور اس رکوع میں جو آج جو آیتیں ہمارے سامنے ہیں یعنی آیت نمبر 47 اور اس کے بعد کی 3 آیتیں 50 تک، ان 4 آیتوں میں بھی انہی انعامات کا تذکرہ ہے، لیکن ایک باریک سا فرق یہ ہے کہ وہاں تو اللہ نے بنی اسرائیل سے جن انعامات کا تذکرہ کیا تھا وہ صرف بطور عنوان کے بیان کر دیا، یعنی آپ اس کو ایسا سمجھیں جب کسی بھی بچے کو اسکول یا کالج میں یا اس سے آگے کے مرحلے میں کوئی چیپٹر پڑھایا جاتا ہے، کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے تو اس لیسن کا ایک حصہ ہوتا ہے ہیڈنگ والا، جو اوپر کی موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں اور نیچے جو اس کے جتنے صفحات پیجز ہوتے ہیں وہ ان تمام کے اندر اس ہیڈنگ کی شرح ہوتی ہے، تفصیل ہوتی ہے، ایکسپلینیشن ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، پہلے رکوع میں تو اجمالاً ذکر کر دیا کہ تمہارے اوپر یہ انعام ہوا، تم نے ہم سے وعدہ کیا۔ اب اس رکوع میں جو آج سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں ان میں ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کیا اور بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کتنا بہترین سلوک رکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کو یہ باتیں کیوں یاد دلائی جا رہی ہیں؟ وہ اس لیے یاد دلا جا رہی ہیں اور بنی اسرائیل سے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے تم نے کارنامے انجام دیے ہیں، جو تمہاری بداعمالیاں ہیں، جو تمہارے کرتوت ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ تم ان پر شرمندہ ہو، اپنے آپ کو قصوروار مانو اور جو انعامات ہم نے تم پر پہلے کیے ہیں ان کا شکر ادا کرو۔ اور یہ جو انعام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تمہارے سامنے ہے، جو فضیلت تمہیں پہلے دی گئی اس کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو اس کو بھی مانو، ان کو بھی اللہ کا نبی مانو اور قرآن پر ایمان لے کر کے آؤ۔ اس بنیاد پر بنی اسرائیل کے سامنے اللہ تبارک و تعالی ایک ایک چیز کو صاف صاف کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہا گیا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل کی جماعت، اذکروا ذرا یاد تو کرو، کیا؟ نعمتی، ہمارے وہ انعامات، وہ احسانات، التی انعمت علیکم،
جو ہم نے تم پر کیے ہیں، جتنی چیزیں ہم نے تمہارے لیے پہلے تمہارے اوپر احسانات کر رکھے ہیں اور نعمتوں کی بارشیں تمہارے اوپر کی ہیں، ان کو یاد تو کرو۔ یہ اتنی بھی تمہیں شرم نہیں آتی؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں پوری دنیا پر فضیلت دی، پوری دنیا پر، پوری کائنات میں سب سے افضل تمہیں بنایا ہم نے۔ اور ایک زمانہ ایسا ہی تھا، بہت کم دنیا کے اندر اتفاق یہ ہوتا ہے، آپ اور ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ ایک انسان کے اندر دو نعمتیں جمع ہوں۔ کیا؟ ایک تو اسے دنیا کی دولت، دنیا کی نعمت مل جائے، کوئی انسان مالدار بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیندار بھی ہو۔ ایسا ہوتا تو ہے مگر بہت کم، بہت کم اتفاق ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بہترین مالدار بھی ہو، دنیا کی نعمت بھی اس کے پاس ہو، یا مال کے علاوہ کوئی عہدہ بھی اس کے پاس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے اندر بھی وہ سب پر فائز اور فائق ہو، سب سے اوپر ہو۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے ایسا ہی کیا تھا۔ دنیاوی دولت حضرت داؤد علیہ السلام انہی میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے جیسا بادشاہ دنیا میں نہیں آیا، جن کو ہر چیز پر قدرت دی گئی تھی، ہوا، جنات، انسان، جانور، سمندر کی مچھلیاں، ہر چیز ان کے تابع تھی۔ ایک ایسا بادشاہ بنی اسرائیل کے اندر ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام جس اللہ کے بندے کو ایک پورے مرحلے سے گزار کر غلامیت کے اور ان کو بازار میں بیچا تک گیا، ان کی بولیاں تک لگائی گئی، ان کے لیے آکشن تک ہوا، وہاں سے گزار کر اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا۔ تو دنیاوی انعام تو یہ کیا کچھ کم نہیں تھا کہ ان کو سلطنت دے دی گئی، دنیا کی حکمرانی ان کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ اور دین کی دولت، ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل کے اندر ایک دو نہیں، دنیا کے اندر کل ملا کر احادیث نبویہ کی روشنی میں 1,24,000 سے زیادہ انبیاء آئے ہیں۔ ان 1,24,000 میں سے تقریباً 70,000 انبیاء کرام صرف بنی اسرائیل میں ہیں۔ آپ غور کریں کہ اللہ کا کتنا انعام اس قوم پر تھا، کتنا انعام۔ ایسی ایسی جگہوں سے قرآن میں آگے تذکرہ اور ذکر آ رہا ہے کہ ایسی ایسی جگہوں سے اس قوم کو بچایا اور اس کی حفاظت کی اور انعامات کی بارشیں کر دی کہ دنیا کی دوسری قومیں تصور بھی نہیں کر سکتی جو ان کے ساتھ اللہ نے کیا۔ وہی اللہ بتلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں دنیا بھی دی ایسی کہ کسی اور کو ایسی بادشاہتیں ہم نے نہیں دی، تمہیں دین بھی دیا، انبیاء اکرام کی لائن لگا دی، ہزاروں انبیاء تمہارے درمیان آئے، تم کم سے کم از کم اس کو یاد کر کے محمد پر ایمان لے آؤ۔ اور اگر اب بھی ایمان لے کر کے نہیں آؤ گے تو قرآن مجید پھر بتلاتا ہے کہ تم ان تمام انعامات کو یاد کرنے کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو سنو، اگر اسی حالت میں مر گئے اور کل قیامت کے دن ہم سے ہر ایک کا سامنا ہوگا، یہ اللہ فرماتے ہیں، ہر ایک ہمارے پاس آئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، آنا ہمارے پاس ہے۔ کسی کو فرار نہیں ہے کہ کہیں اور، چاہے کسی کو جلا کر خاک کر دیا جائے، چاہے کسی کو کسی اور طریقے سے مرنے کے بعد اس کے جسم کو نیست و نابود کر دیا جائے، یا عزت و شان کے ساتھ قبر میں اتار کر دفن کر دیا جائے، آنا خدا کے پاس ہی ہے۔ جو یہاں زندگی گزاری ہے اس کے ایک ایک لمحے کا جواب تو دینا ہوگا۔ تو بنی اسرائیل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے اوپر انعامات ہوئے ان کو سامنے رکھ کر اپنی غلطیوں کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو قصوروار گنہگار مان کر بھی اگر تم اس آخری پیغام کو نہیں مانتے ہو تو سنو، کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، ڈرو اس دن سے، کون سا دن؟
لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جہاں ایک جان، ایک انسان، مرد ہو یا عورت، کسی دوسرے انسان کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا بچانے کے لیے۔ ان کے گناہ زائد ہیں، اللہ آپ ہمارے لے لینے کیا۔ قرآن مجید کا 20واں پارہ سورہ عنکبوت کی شاید پہلے یا دوسرے رکوع کی آیت ہے، صاف صاف کہا گیا کہ ہر ایک کو اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اس دن سے ڈرو، تمہیں یہ انعامات یاد نہیں ہیں، تم نے فراموش کر دیا، تمہیں غلطیاں یاد نہیں ہیں، کم از کم انجام سے تو ڈرو۔ جیسے ہم بچے کو بٹھا کر کے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ہم نے تمہارے لیے یہ کیا یہ کیا، آخر میں جب بچہ نہیں مانتا، جب بچہ بات ماننے سے انکار کرتا ہے تو اس کو کیا دھمکی دی جاتی ہے؟ مان جاؤ انجام برا ہوگا۔ والدین یہ تو کرتے ہیں، یا تو پٹائی، مار یا کسی اور چیز کی دھمکی، اس کو ڈراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی سمجھا رہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، کم از کم اس دن کا خیال کرو جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی تم دولت دینا چاہو اس دن کہ اللہ یہ مال ہے، اتنا اکاؤنٹ ہمارا بینک بیلنس ہے، آپ لے لیں، کچھ بھی نہیں، صرف اعمال۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات اور اللہ کے نبی کی احادیث بتلاتی ہیں کہ شفاعت کا حق تو ہوگا، اللہ کے نبی بھی سفارش کریں گے، دوسرے بھی طریقے ہیں سفارش کے۔ تو یہاں یاد رکھیں دراصل یہود اور نصارہ میں، عیسائیوں میں اور یہودیوں کا ایک عقیدہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اگرچہ محمد پر ایمان لے کر نہیں بھی آئے، ہم نے محمد کو نبی نہیں مانا، پھر بھی ہمارے بزرگوں کی سفارش پر ہمیں جہنم سے آزادی مل جائے۔ قرآن نے وہی کہا، کس خام خیالی میں ہو، کہاں سے دماغ کے اندر یہ بات تم نے پیدا کر لی؟ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب نے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، کچھ نہیں چلے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، کوئی سفارش نہیں، سوائے مسلمان ہوگا سفارش قبول ہوگی، نبی کر دیں یا کوئی اور کر دے کسی اور طریقے سے، مگر تمہاری سفارش قبول نہیں ہوگی۔ تم اگر ذہن میں یہ پال کر بیٹھے ہو جیسے وہ کہا کرتے تھے، قرآن مجید کا 10واں پارہ سورہ توبہ کی یہ آیات ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے سگے ہیں، بالکل خاص رشتہ دار ہیں، اللہ پر نعوذ باللہ تہمت باندھتے تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر کہتے تھے کہ انبیاء کی اولاد سے ہم ہیں، اور نعوذ باللہ یہ انبیاء عیسیٰ ابن مریم، عزیر، یہ سب اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، تو گویا ہم بھی اللہ کی اولاد ہوئے، تو ہماری تو مغفرت بخشش ایسے ہی ہو جائے گی۔ قرآن نے کہا نانا یہ خیال مت رکھنا، ہمارا تو کسی سے رشتہ ہی نہیں ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہم تو بے نیاز ہیں، نہ ہمارا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، اور ہم اکیلے ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، قرآن مجید کہہ رہا ہے ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر چیز کو نیست و نابود ہونا ہے، ہر چیز کو زوال آئے گا سوائے ایک ذات کے، وہ اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ باقی رہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے جو سفارش کا خیال دماغ میں ہے نکال دو،
ہاں اگر سفارش کروانی ہے آؤ اسلام کے دامن میں، مانو اس کو، اللہ کا نبی تمہاری سفارش کرے گا اور تمہاری فضیلت مزید بڑھ جائے گی۔ کیسے؟ کہ تم نے موسیٰ پر بھی ایمان رکھا، ان کی امت میں بھی رہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھا، ان کی بھی امت میں رہے۔ اب قرآن مجید نے اس کے بعد اور ایک ایک چیز کو بالکل دھاگا دھاگا کھول کر رکھ دیا، تانا بانا بالکل کھول کر رکھ دیا، اور بتلایا کہ تمہاری حیثیت کیا تھی اور ہم نے تمہیں کیسے بچایا۔ قرآن مجید کی جو اگلی دو آیتیں ہیں ان پر جو اللہ نے انعامات کیے تھے، دو انعامات کا تذکرہ خاص طور سے قرآن نے یہاں کیا ہے۔ نمبر 1، قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ذرا وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون اور اس کی قوم سے بچایا تھا۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بدترین تکلیف دیا کرتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ بھی یاد رکھو یہ بھی تمہاری رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی سخت آزمائش تھی۔ دراصل مختصر یہ ہے، جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، ایک قافلے نے وہاں سے اٹھایا، جا کر کے مصر کے بازار میں فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ عزیز مصر جو بعض روایات کے مطابق مصر کا وزیر خزانہ یعنی فائنینس منسٹر تھا، اس نے خریدا۔ اس کی بیوی جس کا نام زلیخا ذکر کیا جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا۔ اللہ نے آپ کو بچا لیا، آپ کی عزت کی حفاظت فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی السجن احب الی، مولا اس زندگی سے جیل اور قید خانہ بہتر ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا یوسف آپ کو یہ مانگنا نہیں چاہیے تھا، آپ نے مانگ لیا ہم دے دیتے ہیں۔ ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور قید خانے میں ڈالنے کے بعد بادشاہ کو خواب دکھائی دیا، خواب کی تعبیر بتلائی، تعبیر بادشاہ کو پسند آئی، اس نے اپنا قریبی بنا لیا، بلکہ ایک زمانے میں ملک کا وزیر خزانہ تک بنا دیا، اور وہ آہستہ کر کر کے بادشاہ کے تخت تک اور کرسی تک پہنچ گئے، اور ایک زمانے میں بادشاہ بن گئے۔ یہ تو میں نے بہت مختصر آپ سے کہا ہے۔ جب وہ بادشاہ بن گئے تو انہوں نے جو خواب شروع میں دیکھا تھا، کیا رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ایک سورج، چاند اور 11 ستارے ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کی تعبیر مکمل ہوئی، والدین بھی آئے، بھائی بھی آئے، سب نے سجدہ کیا، یہاں کے بادشاہ بنے۔ اس کے بعد 400 سال تک ان کی حکومت ملک مصر میں رہی ہے، اور یہاں بنی اسرائیل، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، آپ کو یاد ہوگا، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یعقوب علیہ السلام کی نسل، ان کی آل اولاد کو۔ یہ لوگ وہاں پر بس گئے، وہاں پر پلے بڑھے، اور ہزاروں لاکھوں میں ان کی تعداد ہو گئی۔ لیکن مصر کے جو اصل لوگ تھے مقامی، جن کا دوسرا نام تاریخ میں قبطی ذکر کیا جاتا ہے، وہ کبھی بنی اسرائیل کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، کوئی اگر فورنر آئے اور باہر سے آنے والا آ کر کسی ملک پر حکومت کرے تو کبھی نہ کبھی تو بات نکلے گی، کبھی نہ کبھی تو بات آئے گی۔ تو کبھی مصریوں نے بنی اسرائیل کو پسند نہیں کیا، تو اچانک حکومت ان کے ہاتھ میں آئی، تو انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، کہ بنی اسرائیل کو عہدوں سے بھی اتارا، کام پر رکھا، مگر نچلے درجے کے کام کراتے تھے، ذلت والے۔ جوتا سلا لیا، ان کی عورتوں سے کپڑے بنوا لیے، کپڑے سلا لیے، نالیوں کا صاف کرانا یا دوسری چیز، یہ نچلے درجے کے کام مصر کے رہنے والے بنی اسرائیل سے لینے لگے۔ یہ زمانہ چل رہا ہے کہ وہاں کا ایک بادشاہ ہے
بادشاہوں کے نام الگ ہوتے تھے، لیکن مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ یہ لقب تھا، یہ خاص انسان کا نام نہیں تھا۔ اس کو ایک خواب دکھائی دیا، اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس، مسجد اقصی، وہاں سے ایک نور، ایک آگ نکلی ہے، اور وہ بنی اسرائیل کے گھرانوں کو چھوڑ کر ہر مصر کے رہنے والے انسان کے گھر میں داخل ہو گئے، سب کچھ ختم کر دیا۔ اس نے صبح کو کاہنوں کو بلایا اور کہا کہ خواب دکھائی دیا ہے۔ سب نے اس کی تعبیر یہ بتلائی کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی نہ کوئی پیدا ہوگا جو ہماری حکومت کو ختم کرے گا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں ہر پیدا ہونے والے مرد بچے کو قتل کر دیا جائے، اور بادشاہ نے یہ فرمان جاری کر دیا۔ خوب بچے قتل کیے جانے لگے، سالوں تک یہ سلسلہ چلا، کوئی بچہ زندہ نہیں رہنے دیا جاتا تھا۔ پیدا ہوا، چھینا ماں کی گود سے قتل کر دیا۔ اب یہ خود بنی اسرائیل، یہ مصری لوگ، فرعون جو اس بادشاہ کے وزیر تھے، وہ آئے کہنے لگے اگر ایسا چلتا رہا تو ہمارے یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی بوڑھے ہو کر مر جائیں گے، بچے بڑے نہیں ہوں گے تو بوڑھے ختم ہو جائیں گے، تو نالی اور راستہ تو ہمیں ہی صاف کرنا پڑے گا، کوئی ترکیب تو نکالیں۔ تو بادشاہ نے ترکیب یہ نکالی کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے گا، 1 سال چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو بھائی ہیں کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام، یہ اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کرنے کا نمبر نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال جس سال بچوں کو قتل کرنے کا نمبر تھا، مگر اللہ کی حکمت اور اس کی قدرت پر قربان جائیں کہ مولا نے پیدا بھی کیا اور آپ کی پرورش پرداخت، آپ کا بچپن بھی گزرا فرعون کے محل میں۔ تو یوسف موسیٰ علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد ایسے ہی ایک دن دیکھا کہ ایک میری قوم کا یعنی بنی اسرائیل کا شخص قبطی ہے، دونوں لڑ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انسان اپنے والے کا ساتھ دیتا ہے۔ ظاہر سے موسیٰ علیہ السلام کا جلال، آپ کی طاقت تو مشہور ہے کہ انہوں نے قبطی کو ایسا گھونسا وہ مارا ہے، ایسی مار ماری ہے کہ وہیں مر گیا ایک مار میں۔ قرآن مجید کا 20واں پارہ بالکل صاف آیت ہے۔ اب یہ سزا کے ڈر سے بھاگ کر چلے گئے مدین، جہاں کے نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ وہاں کے کنویں پر ان کی بیٹیوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے مدد کی تھی، پردہ تو نہیں تھا۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا ان سے نکاح کر دیں، اور وہ خاص پورا واقعہ ہے، بڑا لمبا چوڑا نکاح ہو گیا، وہاں پر رہے۔ کچھ زمانے بعد واپس آئے، نبوت مل چکی ہے، فرعون کو خوب سمجھایا، مان جاؤ تم خدا نہیں ہو، لیکن یہ کہاں سننے کے لیے تیار، انا ربکم الاعلی، ہم ہی تو خدا ہیں، ہم ہی جلاتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، یہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اتنی لمبی چوڑی تفصیل میں نے آپ کو اس آیت اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہی ہے جو آئندہ آنے والی ہے۔ فرعون نے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اچانک ایک دن حکم آتا ہے اللہ کی جانب سے کہ اپنی قوم کو لے کر کے یہاں سے نکل جائیے آپ۔ بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات نکل پڑے۔ خبر تو چھپتی نہیں ہے، لیک ہو گئی۔ فرعون اس کے درباریوں کو پتہ لگا، اس نے اپنی فوج کو تیار کیا کہ اب تو ویسے بھی شہر اور ملک سے باہر ہیں، بالکل ختم کر دو۔ یہ پیچھا کرنے کے لیے دوڑا۔ اب بنی اسرائیل پر آپ دیکھیں یہ کتنی ناشکری قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں، سامنے سمندر آ گیا، کوئی راستہ نہیں ہے، پیچھے فرعون گرد و غبار دکھ رہا ہے۔ دیکھا، پہچان میں آ رہے یہ تو پھر آ گئے۔ قرآن مجید کی وہ آیات مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہیں، جن کا ترجمہ یہی ہے آسان زبان میں کہ ان بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا آپ کو یہی جگہ ملی تھی لانے کے لیے؟
سامنے سمندر، پیچھے فرعون، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ حالانکہ نبی تو وہ ہوتا ہے اگر وہ ہاتھ پھیلا دے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنی لاٹھی کو جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے ماریے، وہاں راستے بن گئے۔ یہ کیا ہے؟ کبھی کسی قوم کے لیے پہلے نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اتنا بڑا انعام ان کی آنکھوں کے سامنے، اور کہاں گزرو اس کے اندر۔ یہ تو ڈر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام چلے تو سب کے سب چل گئے، یہ تو کراس ہو گئے، انہوں نے پار کر لیا۔ جب فرعون اس کا لشکر اس کے اندر پہنچا تو قرآن مجید کا 11واں پارہ، وہاں قرآن بیان کرتا ہے کہ ہم نے اس کو ڈبو کر غرق کر کے وہیں ختم کر دیا۔ اس انعام کو جو اس زمانے میں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں پر ہوا تھا، قرآن ان سے کہہ رہا ہے کیا تمہیں اتنا بھی یاد نہیں آتا؟ ہم نے تمہیں اس وقت بچایا جب تمہارے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، بچوں کو مارتے تھے۔ ایک انعام تو یہ کہ وہاں سے ہم نے تم کو نکالا، دوسرا یہ کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے، قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے سمندر کو بیچ میں سے چیر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں بچایا، تمہاری حفاظت کی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہیں بچا کر فرعون کو غرق کر کے ڈبو کر مار دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس کا ترجمہ یہ قرآن کہہ رہا تم نے تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ قرآن کہہ رہا کہ اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ یہ بھی انعام ہمارے تم بھول گئے، کم از کم اس کو یاد کر کے محمد پر ایمان لے آؤ۔ قرآن یہی یاد دلا رہا ہے ہم نے اتنے، اور قرآن صاف صاف کھول کر کہہ رہا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، تمہارے باپ دادوں نے، آبا و اجداد نے، تمہارے علماء نے تم سے کہا ہے کیسا ہوا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ میں آئے تو عاشورہ کے دن، 10 محرم کے دن دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم کیوں رکھتے ہو؟ تو خود انہوں نے کہا تھا ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اسی دن اللہ نے ظالم فرعون اور اس کی قوم سے ہماری قوم یعنی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، خود قبول کرتے تھے۔ قرآن وہی یاد دلا رہا ہے، تم تو خود کہتے ہو، تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہے، کیا اتنا بھی یاد نہیں ہے؟ ہر ایک بھول گئے، اتنا تو یاد کر کے ایمان لے آؤ، کم سے کم اتنا تو یاد کر لو۔ مگر نہیں، بنی اسرائیل، اللہ اتنی ایسی قوم جس پر اتنے انعامات ہوئے ہوں اور اتنے احسانات کے باوجود اتنی ناشکری قوم دنیا میں کوئی نہیں گزری، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ معاف فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر لعنتیں برسائی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، بلکہ یوں کہا کرتے تھے اگر ان کے کچھ لوگ ایمان لے کر کے آتے، جو پہلے ہفتے بھی بات آئی تھی اس سے پہلے، کہ تم نے صحیح کیا ہے، ایمان لا کر کے محمد پر غلط نہیں کیا، بس ہم نہیں لے کر آتے۔ ایمان اس کی وجہ کیا تھی؟ ظاہر سی بات ہے، کچھ دام اور کچھ عہدہ، کچھ دولت اور کچھ عہدہ، دنیا کی حرص و لالچ، عہدے کی حرص و لالچ نے ایسا تباہ کیا، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ قرآن مجید کی آیات بے پناہ ہیں ان کے بارے میں۔ بہرحال یہ 4 آیتیں آج ہمارے سامنے تھیں جن میں بنی اسرائیل، اب یہ سلسلہ اور لمبا چلے گا، اللہ تبارک و تعالی ایک ایک چیز کو یاد دلائیں گے، ہم نے تمہارے ساتھ کیا 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 اور تم نے ہمارے ساتھ کتنی ناشکری کی۔ ایک ایک چیز کو، ایک ایک وعدے احسان کو ان کو یاد دلایا جائے گا۔ بہرحال یہ 4 آیتیں ہمارے سامنے آئیں جن کا مختصر سا نچوڑ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے سامنے اللہ نے کچھ باتیں رکھیں کہ ایسا بھی ہوا، ہم نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، تم پر انعامات ہوئے اور سب کچھ تمہارے اوپر ہوا،
مگر تم اس کے باوجود بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہو، اپنے آپ کو گنہگار مان لو اور آ جاؤ اسلام کے اندر۔ بہرحال اس سے آگے کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئے گی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔